جب اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کرنا چاہا تو وہاں پر فرشتوں نے اعتراض کیا۔ اعتراض سے مراد انہوں نے یہ سوچا کہ ہم سے بڑھ کر شرف اور کرم والا اللہ تعالیٰ نے کسی کو پیدا کیا ہی نہیں۔ جنات کو پیدا کیا، جنات نے فساد پھیلایا، یہ پچھلے درس میں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے جنات کو پکڑا، جنات کا خاتمہ کیا۔ اچھا، یہ فطرتی عمل ہے کہ جب کچھ لوگ اچھا کام کر رہے ہو اور وہ بگڑ جائیں، وہ خرابی کرنے لگیں، یا کچھ لوگ فساد مچا رہے ہو، دوسرا گروہ آ کر اس فسادی گروہ کو پکڑ لے، اس کا تعاقب کر لے، ان کا خاتمہ کر لے، تو یہ جنہوں نے تعاقب کیا ہے یہ اپنے آپ کو اچھا سمجھنے لگتے ہیں۔ سمجھنا بھی چاہیے، اندر ہی اندر فیل کرتے ہیں کہ یار ہم نے دیکھو ماشاءاللہ کتنا اچھا کام کیا ہم نے۔ تو فرشتوں نے جب وہ شیاطین اور جب وہ شریر جنات کو پکڑ کیا تو ان کی ویسے ہی واہ واہ ہو گئی۔ اب انسان کو جب پیدا کیے جانے لگا تو انسان کی ہسٹری بھی انہوں نے پڑھی، ہسٹری کو بھی انسان کی پڑھا، انسان پر اعتراض کیا انہوں نے، یا اللہ یہ تو فساد پھیلائے گا، یہ تو خون بہائے گا، ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں، ہم تو ہر وقت تیرا ہی ذکر کرتے رہتے ہیں، ہمیں خلیفہ اگر بنانا ہے تو انسان کو بنا رہا ہے، وہ تو فساد کرتا ہے، وہ تو خون بہاتا ہے۔ تو اس پر مفسر فرماتے ہیں فی الانسانی ثلاثۃ اشیاء، انسان کے اندر بنیادی طور پر تین چیزیں، تین قوتیں ہیں انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ ایک قوت شہویہ جس کو شہوت کی قوت، خواہشات نفس جس کو ہم کہتے ہیں۔ دوسرا قوت غضبیہ ہے، غضب، جب اس کو غصہ آتا ہے تو بنی ہوئی چیز کو توڑ دیتا ہے، بنائے ہوئے معاملے کو خراب کر دیتا ہے، پوری زندگیاں جس معاملے کو حل کرنے میں لگ جائے یہ لمحہ نہیں لگاتا، اسے خراب کر دیتا ہے۔ خاندانوں کے درمیان لڑائیاں، غضب اس کا جب ہو جاتا ہے تو خاندانوں کے اندر لڑائیاں ایسی پیدا کر دیتا ہے کہ سالہ سال تک وہ لڑائیاں اس کی ایجاد کی بھی چلتی ہیں، اس کی خرابیاں سالہ سال تک چلتی ہیں، اتنا بڑا فسادی ہے۔ تو دوسرا غضبی۔ تیسرا فرمایا تیسری جو صلاحیت ہے وہ قوت عقلیہ ہے۔ فبالاولین، پہلی جو دو چیزیں شہوت اور غضب، قوت شہوت اور قوت غضب، اس کے ذریعے یہ نقصان کو اٹھاتا ہے، نقصان حاصل کرتا ہے، لیکن وبالاخیرتی، جو آخری معاملہ ہے یعنی عقل جو اسے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی قوت عقلیہ، اس کے ذریعے یحصل الکمال والفضل، اس کے ذریعے انسان کمال کو بھی حاصل کرتا ہے، فضیلتوں کو بھی حاصل کرتا ہے۔ تو انسان کی فضیلت کا سبب اس کی عقل ہے، اس کا غضبناک ہونا نہیں ہے، اس کے اندر شہوت کا جو ایک حصہ ہے وہ ہونا نہیں ہے، بلکہ اس کا عقل مند ہونا اس کے لیے خاصہ ہے۔ فرمایا فرشتوں نے وقد نظر الملائکۃ للاولین، فرشتوں نے پہلے دو چیزوں کو دیکھا، فرشتوں نے انسان کی پہلے دو قوتوں کو دیکھا کہ انسان تو غضبناک ہے، انسان تو خواہشات پرست ہے، خواہش پرست ہے، نفسانیت پرست ہے، اپنے نفس کی پیروی کرے گا، اپنی خواہش کی پیروی کرے گا اور غضبناک ہوگا، غصہ کرے گا، لوگوں کو نقصان دے گا۔ لیکن فرمایا آخری چیز کی طرف ان کی نظر نہیں گئی، تیسری چیز کی طرف ان کی نظر نہیں گئی۔ اگر فرشتے انسان کی عقل کو دیکھتے تو وہ حیران ہو جاتے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو اتنی شہوت دی ہے، جس کو اتنا غصہ بھی دیا ہے، اس کے باوجود اس انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے انبیاء کو بھی پیدا کیا ہے، ایسے ایسے صحابہ کو بھی پیدا کیا ہے، اولیاء کو بھی پیدا کیا ہے۔ یہ عقل والے تھے نا، کامل عقل والے۔